أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین عرب میں چند شرکیہ کفریہ رسمیں تھیں، کچھ کا ذکر کل ہوا، کچھ کا ذکر آج ہوگا۔ کل کے درس میں یہ بیان ہوا کہ مشرکین مکہ اپنی پیداوار کا ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے الہوں کا نکالا کرتے تھے۔ دوسری رسم یہ تھی جب ان کے ہاں 10 بچے پیدا ہو جاتے تو آخری بچہ اپنے بتوں کے نام کا ذبح کر دیتے یا تقرب الہی کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ یہ ان کی شرکیہ کفریہ رسمیں تھیں۔ آج اللہ رب العزت ان کی بقیہ رسموں کو بیان فرمائے گا۔ خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے، آج کے درس کا، کہ ہر چیز کا حلال کرنے والا، حرام کرنے والا اللہ ہے۔ کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پہلی آیت وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہا مشرکین ہاذہ یہ انعام چوپائے، وحرث اور یہ کھیتی، حجر ممنوع ہے۔ یہ چوپائے خاص قسم کے، یہ خاص قسم کا پیداوار میں سے حصہ کسی اور کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا کوئی ایک بھی اس کو، الا من نشاء بزعمنا، ہاں مگر جسے ہم چاہیں اپنے خیال کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا، اپنی پیداوار کا کچھ حصہ نکالتے تھے، وہ کہتے تھے اسے وہی کھا سکتا ہے جو لات منات عزا حبل کا ماننے والا ہے، جو لات منات عزا کا پجاری ہے یا وہاں ان کے درباروں کے اوپر اپنی چوکیداری دیتا ہے، صرف وہی کھا سکتا ہے، کوئی اور بندہ نہیں کھا سکتا جی۔ اب یہ انہوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام کیا تھا۔ دیکھیں جی، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ ہر انسان کو شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شرعی حجت کے کسی چیز کو حلال کر دینا یا حرام کر دینا جی، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کی اگر عبادت کی جاتی تو وہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو امام الانبیاء بنایا ہے، تمام پیغمبروں کا امام بنایا ہے، لیکن یہ اختیار بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ اپنی گھریلو معاملات کو سدھارنے کے لیے، اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے، راضی نامے کے لیے، خوشی کے لیے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا جی۔ اللہ نے پوری صورت نازل کر کے بیان فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے پاک پیغمبر جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے تجھے کس نے اختیار دیا تو اس کو حرام کہتا ہے؟ لہٰذا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی قسم کو توڑ اور شہد کھا اور کفارہ ادا کر۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں جب میں نے تجھے یہ اختیار نہیں دیا، شہد میں نے حلال کیا ہے تو کیوں حرام کرتا ہے؟ لہٰذا اپنی قسم کو توڑ۔ جب پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے نا جی، اور کسی مئی کے لال کو پھر کہاں سے اختیار آ سکتا ہے؟ جو پائے اور کچھ پیداوار وہ اپنے بتوں کے نام کی نکالا کرتے تھے تو کوئی بندہ کھا نہیں سکتا تھا، وہی کھاتا تھا جو لات منات عزا ہبل کی پوجا کیا کرتا تھا، ان کے درباروں میں حاضری دیا کرتا تھا۔ وَأَنْعَامٌ، کچھ چوپائے ایسے ہوتے کہ حرمت ظہورها، ان کی پیٹھوں کے اوپر سواری کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ اور وَأَنْعَامٌ، کچھ چوپائے ایسے ہوتے لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ 7ویں پارے میں آپ سن چکے ہو، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، جو لوگ اس درس میں تھے انہوں نے سنا، ان لوگوں کے ہاں یہ بھی ایک رسم تھی، اگر کوئی اونٹنی لگاتار 3 بچے نر دیتی تو وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی ایک یہ رسم بھی تھی کہ ایک مؤنث کا دودھ استعمال کرتے، کچھ عرصہ کرتے کرتے پھر وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ پھر ان کے ہاں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی اونٹ 10 مرتبہ جفتی کرتا تو پھر 10 مرتبہ جفتی کرنے کے بعد اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ جو چھوڑے ہوئے جانور ہوتے نا جی، ان کو کوئی کچھ نہ کہتا تھا جی، ان کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگاتا، ان کا نہ دودھ استعمال کرتا، نہ ان کے اوپر کوئی سواری کرتا۔ کیوں؟ یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوتے، اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتا یا ان کو اپنی فصل سے بھگاتا تو کہتے وہ لات خفا ہو جائے گا جی، ناراض ہو جائے گا، تو ہمارے کاروبار کے اندر نقصان آنے لگ جائے گا جی، ہمیں نفع نہیں ملے گا جی۔ فرمایا کچھ جانور انہوں نے ایسے بنائے ہوئے تھے جن کے اوپر سواری کرنا کیا ہو جاتا تھا؟ حرام ہو جاتا تھا۔ اور پھر کچھ جانور ایسے ہوتے جن کے اوپر جب ان کو ذبح کرتے تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ بسم المنات وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں فقہ کا قاعدہ کلیہ ہے جی، کوئی بندہ جانور ذبح کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتا جی، تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پوری صورت یاسین اس کے اوپر پڑھ رہے جی، 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے جی، پورا قرآن مجید اس کی گردن کے اوپر چھری رکھ کر پڑھے نا جی، وہ جانور حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے جب تک کہ اللہ کا نام نہ بلند کیا جائے۔ یہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ اور جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ یا کوئی مثال کے طور پر بندہ یوں ذبح کرے بسم داود، بسم سلیمان، بسم عیسیٰ، بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام کے نام کے ساتھ میں ذبح کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے اوپر میں ذبح کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، کسی پیغمبر کا نام ہی لے کر اگر چھری چلائے نا جی، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ کیوں؟ شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ تو وہ کیا کرتے جی، اپنے بتوں کا، اپنے الہوں کا نام لیتے، تو اب اس کو وہی کھا سکتے جو ان کے ماننے والے ہوتے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، عن قریب اللہ نے بدلہ دے گا اس چیز کا جو وہ اللہ کے اوپر کرتے۔ اگر ان سے پوچھا جاتا نا یہ کام تم کیوں کرتے ہو جی، یہ پیداوار تم بتوں کے نام کی نکالتے ہو، یہ جانور تم بتوں کے نام پر چھوڑتے ہو، یہ جانور ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیتے ہو، یہ کہاں سے تم نے لیا ہے؟ تو کہا کرتے یہ ہمیں اللہ نے کہا ہے۔ اب دلیل کیا ہے جی؟ دلیل کچھ نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ آگے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہا کرتے نا جی ما فی بطون هذه الانعام، ان مؤنث کے پیٹوں کے اندر، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کے پیٹوں کے اندر جو نطفہ ہوگا، جو جانور ہوگا، وہ جب باہر آئے گا وہ مردوں کے لیے تو حلال ہے، لیکن وہ محرم علی ازواجنا، عورتوں کے اوپر حرام ہے۔ یہ بھی ان کی ایک بنائی ہوئی رسم تھی۔ دیکھیں جی
اب مؤنث بچہ دیتی ہے، اس کا کھانا مردوں کے لیے بھی حلال ہے، عورتوں کے لیے بھی کیا ہے جی حلال ہے، لیکن وہ کیا کرتے جی مردوں کے لیے تو حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اگر ہوتا یہ بالفرض وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ بچہ مردار پیدا ہو جاتا تو پھر کہتے مرد بھی اب برابر کا کھا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، کیونکہ مردار پیدا ہوئے۔ آگے فرمایا سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، عن قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا وصفہم ان کے اس بیان کے اوپر، انہ حکیم علیم، بے شک وہ ذات تو حکمتوں والی ہے، علیم جاننے والی۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، سفہن ندانی کے طور پر، بغیر علم بغیر علم کے، اور وحرموا اور انہوں نے حرام سمجھا، ما اس رزق کو رزقہم اللہ جو اللہ نے انہیں دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ اب دیکھیں یہ رسمیں ہمارے درمیان بھی آ گئی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا شاید کہ آپ نے بھی یہ رسم کی ہو، رجب کے مہینے کے اندر جو کنڈے پکاتے ہو جی، آپ لوگ چوریاں بناتے ہو، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے اوپر بناتے ہو جی، پھر ہوتا ہے کیا ہے جی، یہ خاص قسم کی رسم ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر پکاؤ، پھر اس کو اپنے گھر کے اندر تقسیم کرو، یا اگر کسی کو دینی بھی ہے تو برتن چھپا کر دو جی، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی جی۔ اب اس کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ رسمیں بنائی ہیں، حالانکہ اس کا دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیعوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں سے آتے آتے ہمارے درمیان میں بھی آئے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں پھر کھرنیاں پکاتے ہیں، پھر وہ حلوے پکاتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ چوریاں بناتے ہیں۔ اسی طرح مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جھوٹے قصے عورتیں پڑھتی ہیں جی، گھر کے اندر ایک محفل جماتی ہیں اور اس محفل کے اندر مائی فاطمہ الزہرا کے قصے پڑھتی ہیں اور من گڑت قصے پڑھتی ہیں جی، اور ہوتا کیا ہے پھر آخر میں دعوت کرتی ہیں، حالانکہ آپ ہر جمعے کو سنتے ہو مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ہر خطیب یہ کہتا ہے وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مائی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہے؟ ہر جمعے کو یہ فضیلتیں بیان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں جو شیعوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر آخر میں آتے ہیں، پھر ان کے نام کے قصے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ لوگ بناتے ہو، پھر چوریاں پھر وہ لوگ سارے کھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری حرام ہے، ان کا دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جھوٹی رسمیں تم بنا کر اللہ کے نام کی لوگوں کے اندر پھیلاتے ہو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر تمہیں بتایا جائے گا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا یہ رسمیں حقیقی تھی یہ جھوٹی تھی۔ قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہو گئے جی، وما كانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا، کہا انہوں نے، ہذہ یہ، انعام چوپائے، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، لا یطعمها نہیں کوئی کھا سکتا ہے اس کو، الا من نشاء بزعمہم مگر جسے ہم چاہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق وہی کھائیں گے، وانعام اور کچھ چوپائے ایسے تھے، حرمت ظہورها ان کی پیٹھوں کے اوپر سواری کرنا یا سامان لادنا حرام قرار دیتے تھے، وانعام اور کچھ چوپائے ایسے تھے، لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کے اوپر بہتان باندھتے تھے، سیجزیہم عن قریب ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون بسبب اس کے وہ جو اللہ کے اوپر گھڑا کرتے تھے، وقالوا کہا انہوں نے، ما فی بطون ھذہ الانعام ان چوپاؤں کے پیٹوں کے اندر جو بھی بچہ ہے، خالصۃ لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ومحرم علی ازواجنا اور حرام کیا گیا ہے ہماری عورتوں کے اوپر، وَإِن یکن اور اگر ہوتا میتتن وہ مردار، فہم فیہ شرکاء پس وہ اس کے اندر برابر شریک ہو جاتے، مرد بھی کھاتے عورتیں بھی کھاتی، سیجزیہم عن قریب ان کو بدلہ دے گا، وصفہم ان کے اس بیان کے اوپر کیوں تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے، انہ شان یہ ہے، حکیم وہ اللہ تو بڑی حکمتوں والی ذات ہے، علیم جاننے والی ذات ہے۔ قد خسر الذین تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہان نادانی کے طور پر، بغیر علم نہ سمجھی کے طور پر، بغیر علم کے، وحرموا اور انہوں نے حرام کیا چیزوں کو، ما رزقہم اللہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی شرک سے، رسم سے محفوظ فرمائے۔